بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دو مسئلوں کی ذرا وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے سامنے جو مسائل آتے ہیں ان میں سے ابھی تک جو دو مسئلے آپ کے سامنے میں عرض کرنے لگا ہوں، اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں، اور عوام تو کیا خواص میں بھی اس کی غلطی موجود ہے، خواص بھی غلطی کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر والد بیرون ملک رہتا ہے اور اس کے اہل و عیال بچے اپنے ملک میں، مثلا والد سعودیہ میں ہے، قطر میں ہے، دبئی میں کہیں بھی ہے، اور بچے اس کے پاکستان میں ہیں، اب اس کو فطرانہ نکالنا ہے تو وہ کس حساب سے نکالے گا؟ اور یقین جانیں اس پر بڑے اہل علم کو بھی مغالطہ لگا ہے۔ تو دارالعلوم کراچی کا فتویٰ انشاءاللہ اس کلپ کے ساتھ ہی نشر کروں گا۔ فتویٰ ہے کہ جو شخص بیرون ملک مقیم ہے، مثلا عید الفطر میں وہ قطر میں ہے یا سعودیہ میں ہے یا لندن میں ہے یا امریکہ میں ہے، اس کی فیملی پاکستان میں ہے، تو اب وہ فطرانہ کس طرح نکالے گا؟ اگر بچوں کا فطرانہ وہ دینا چاہتا ہے تو اس کا جواب اور حل یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی فیملی میں جو بڑے افراد ہیں، جو بالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، ان کا فطرانہ تو اسی حساب سے نکالے گا، پاکستانی کرنسی کے حساب سے وہاں کا جتنا بھی اس کا فطرانہ بنتا ہے۔ مثلا ایک آدھا سا گندم جو ہے، آدھا سا گندم، 1.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت جو بھی وہاں علماء طے کریں، اور اسی طرح 1 سا جو یا 1 سا کشمش یا 1 سا کھجور، جو تقریباً 3.5 کلو کے آس پاس بنتی ہے، 1 سا 3.5 کلو کے آس پاس ہے، تو اس کی جو قیمت وہاں علماء نے طے کی ہے مختلف ہے۔ مثلا گندم کی قیمت کچھ اور ہے 3.5 کلو کی، اور اسی طرح جو کی کچھ اور ہے، گندم 2.25 کلو آدھا سا، اور جو 1 سا 3.5 کلو تقریباً، اسی طرح کشمش اور کھجور۔ تو اب کشمش کی ریٹ کچھ اور ہے، کھجور کی اور ہے، جو کی اور ہے، گندم کی اور ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر علماء نے وہاں ایک رقم متعین کی ہے کہ بھائی 140 روپیہ یا 150 روپیہ یا 300 کچھ روپیہ، جو بھی وہاں ریٹ ہے۔ تو اب اگر وہ بڑے بچوں کا دینا چاہتا ہے تو بالغ بچوں کا اسی حساب سے دے گا جو پاکستان میں ان کا بنتا ہے، جبکہ نابالغ بچے، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کا جو فطرانہ ہے وہ اس ملک کے حساب سے دے گا جہاں وہ رہتا ہے، جس حساب سے وہ اپنا فطرانہ نکالتا ہے۔ مثلا قطر میں 15 ریال فطرانہ ہے، اب اگر یہی رقم وہ پاکستان میں نکالنا چاہتا ہے یا ان چھوٹے بچوں کا یہاں دینا چاہتا ہے قطر میں کسی کو، تو وہ 15 ریال کے حساب سے ہی دے گا، جو آج کل تقریباً پاکستان میں 600-650 روپے بنتے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی آدمی امریکہ میں رہتا ہے تو امریکہ میں جتنے ڈالر فطرانے کے بنتے ہیں، مقرر ہیں، اتنے ہی ڈالر کے پاکستان میں پیسے نکالے گا۔ اب ان کا جو فطرانہ ہے وہ پاکستان کے حساب سے نہیں نکالے گا، جیسے کہ پاکستان میں 150 روپیہ ہے یا 200 ہے یا 300 ہے، جو بھی ہے، نابالغ بچوں کا اس حساب سے نہیں نکالے گا، بلکہ نابالغ بچوں کا اپنی حساب سے نکالے گا جہاں وہ رہتا ہے۔ مثلا میں قطر میں ہوں، یہاں میں 15 ریال دیتا ہوں، تو اگر میں یہ 15 ریال پاکستان بھیجوں کہ بھائی وہاں دے دو، تو 15 ریال کے جتنے روپے بنتے ہیں تقریباً 650، تو وہاں پر 650 ہی دینا ہوگا۔ تو جس طرح میرے 650 بنتے ہیں، میرے چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں ان کے بھی اتنے ہی بنتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یوں سمجھے اس میں غلط فہمی ہے عوام کو بھی اور بہت سے خواص کو بھی، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان کے ختم ہونے تک کھانا پینا چاہیے، کھانے پینے کی گنجائش ہے، جواز ہے،
اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ یقین کریں، میں نے خود کئی لوگوں کی تصحیح کی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے جو بڑے تھے ان کو دیکھا، ان سے سنا کہ اذان ختم ہونے تک کھانا چاہیے۔ تو اس بارے میں بنیادی طور پر بات یہ سمجھیں کہ بھائی اذان تب ہوتی ہے جب وقت داخل ہوتا ہے، جب صبح صادق شروع ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے۔ اسی لیے جو محتاط طریقے کے مطابق جو ٹائمنگ بناتے ہیں افطار اور سحری کا، تو سحری کا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اگر 4 بجے اذان ہے تو کم از کم 10 منٹ پہلے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی افطاری بند کریں، اپنی سحری بند کریں، کیونکہ یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، آدمی کلی کرتا ہے، ذرا برش ورش لگاتا ہے، ذرا یعنی 5-10 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ تو اذان مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان وقت سے پہلے ہوئی ہے تو وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان کو بھی دہرانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہی تب ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ اذان کے ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہوگا، معمول ہوگا کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کے ختم ہونے تک کھانے پینے کی گنجائش ہے۔ یاد رکھیں جس نے اذان ہونے کے بعد یا اذان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا تو سمجھیں کہ اس نے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی کھایا پیا اور کھاتا رہا، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ اذان وقت سحری کا وقت نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر بالفرض یہ اصل میں ٹائم ہوتا ہے، اگر بعض جگہوں میں مثلا کسی جگہ اپنے محلے کی اذان ہی نہیں ہوئی، ہاں بعض لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ہے جی کہ بھائی اپنے محلے کی ابھی تک اذان ہی نہیں ہوئی، یعنی وہ دوسرے محلے کی اذان کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، جی اپنے محلے کی مولوی صاحب نے ابھی تک اذان نہیں دی ہے، بالفرض اگر وہ کچھ دن مولوی صاحب اذان ہی نہ دے تو کھاتے پیتے رہو گے۔ تو ٹائم اصل چیز ہے، آپ ٹائم دیکھیں، اس کے حساب سے آپ اپنا کھانا پینا بند کریں، ٹائم کے حساب سے روزہ رکھیں، ٹائم کے حساب سے افطاری کریں۔ تو اس لیے یہ کنسپٹ بہت برا ہے، بہت غلط ہے، بڑا مغالطہ ہے لوگوں میں، اور یہ ایسی چیز بیٹھی ہوئی لوگوں کے عوام کے ذہنوں میں کہ وہ بات اور مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنا روزہ خراب کریں گے، کئی لوگ خراب کریں گے، لیکن وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، الٹا آپ کو کوسیں گے کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا اور تم نئے لوگ ہو اور تمہیں یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بہرحال اگر کسی دن مولوی صاحب نے مثلا اذان لمبی کر لی، جیسے بعض قاری بڑے جھوم کے اس کے اندر الحان کے ساتھ اذانیں دیتے ہیں، وہ تو تقریباً 5 منٹ اذان ہوتی ہے، کم از کم 3 منٹ اذان ہوتی ہے، تو 5 منٹ تک اذان کے وقت داخل ہونے کے بعد کھاتے رہو گے۔ تو اس لیے ان دو مسئلوں کے حوالے سے ذرا بہت ضروری بتانا تھا، مغالطہ دور کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی اور آداب کا رعایت کر کے روزہ رکھنے کی، سحری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔